ہاں جی حکیم جی، کیا حال ہے، کیسے ہیں آپ؟ جی جی بھجن بالکل زبردست آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ ہاں جی ہاں جی، جی سب بھائیوں کو سلام میرا۔ سلام جی آپ کو بھجن بھی۔ وہ یہ ہے کہ یہ اپنا یہ آج باجیوں کا دن ہے، وومنس ڈے ہے، تو وہ اس کے بارے میں بس ایک جملہ کہوں گا نہیں، پھر وہ اب آپ دنیا کی ہر خاتون کو باجی نہ کہہ دیں، بیچ میں بھابھی بھی آتی ہیں۔ ہاں وہ مائیں باجیاں بیٹیاں سب بھجن وہ ایک عادت بنی ہوئی ہے بچپن کی، نہیں، تو بیگمات وہ بھی جو ہے آتی وہ ہیں بیچ پہلے میں، چونکہ کیا وہ آئی تھی نا بیگمات کے اوپر وومن رائٹس نہیں ہوتے؟ ان کا اطلاق نہیں ہوتا؟ سب پر ہوتا ہے بھجن بس ہاں تو باجیوں کا دن نہیں ہے جی۔ آپ کو پتا ہے کہ لاہور کی زبان میں باجیاں پھر کسی اور کو کہتے ہیں؟ اچھا نہیں، مجھے وہ لاہور کی زبان اتنی نہیں آتی بھجن۔ اچھا بہرحال بس یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ وہ بالکل صحیح ہیں، حق بجانب ہیں، ان سب کو برابری کے رائٹس ملنے چاہیے، ہر انسان کو ملنے خواتین کا چاہیے۔ حقوق کا دن پاکستان تبھی ہے۔ ترقی کر سکتا ہے کہ اگر ہم جو ہیں وہ ان مسئلہ مسائل سے نکلیں، سب کو برابری کے حقوق دیں، تو پھر مسئلے حل ہوں گے، ورنہ تو یہ مسئلے گھمبیر ہوتے جائیں گے۔ ایگزیکٹلی۔ دوسرا بھجن وہ ایک یہاں پر تھوڑی دیر پہلے ایک بھائی آئے تھے جو کہ کہہ رہے تھے کہ جی خیر ایک حد تک شاید ان کا نظریہ ٹھیک بھی تھا، لیکن وہ جو کہہ رہے تھے کہ جی سی سی ٹی وی ہوگا تو کام چلتا ہے ورنہ نہیں چلتا، تو اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو اللہ پاک جو ہیں وہ تو جس کو خدا کا خوف ہوتا ہے وہ ہر وقت صحیح چلتا ہے، سب کچھ صحیح اس کا رہتا ہے معاملہ۔ تو آپ نے اچھی مثالیں دی، مسجد میں بھی سی سی ٹی وی لگا ہوا ہے اور بھی باتیں کی، سب ٹھیک تھا۔ اسی پر بھجن میں نے بس ایک دو ان پٹ اپنی دینی تھی، زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، بس 4-5 منٹ کی بات ہے۔ ایک تو یہ تھا کہ جتنے بھی دنیا میں انسان ہیں نا، ان کے اندر ایک ضمیر جو ہے نا اس کی طاقت موجود ہوتی ہے، اور جب بھی آپ کوئی غلط کام کرتے ہیں تو وہ آپ کو اس پر روکتا ہے، اور جب آپ کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو آپ کو سراہتا ہے، آپ کو دن اچھا گزرتا ہے کوئی اچھا کام کر کے، نیکی کر کے، خواہ آپ کا کوئی مذہب ہو نہ ہو، کوئی بھی مذہب ہو آپ کا۔ تو یہ جو ہے نا یہ انسانیت کے اندر یہ ایک چیز ہے، خدا بھی دیکھیں انسانوں نے ہی پہچانا ہے نا۔ ایک وقت تھا خدا کو شاید دنیا میں کوئی انسان مانتا بھی نہ ہو، لیکن جب شعور آیا تو انسانوں میں ہی آیا ہے نا، وہ جو بھی سوچ آئی ہے، تو انسانوں کے اندر یہ چیز موجود ہے، بلڈ ان ہے اس کے اندر۔ پھر یہ ہے کہ بھجن وہ آپ نے یہ جو دوزخ جو ہے یا جہنم، سوری، جہنم کا جو ورڈ ہے یہ بیسیکلی آپ کو تو پتا ہوگا، یہ بقیہ بھائیوں کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہیبریو کا ایک ورڈ ہے گہنم، اس سے ڈرائیو ہوا ہے، اور یہودیوں کے نزدیک گہنم ایک مینٹل سٹیٹ ہے۔ یہی ضمیر کی بات سے لے کے آیا ہوں میں اس بات کو بھی، کہ وہ ایک مینٹل سٹیٹ ہے، اور وہ ایک ایسی سٹیٹ ہے جو کہ شدید جب آپ کو ملامت ہوتی ہے، ریگریٹ ہوتا ہے، ڈپریشن ہو جاتی ہے، سٹریس آتا ہے بہت زیادہ کسی بات پر، تو وہ سٹیٹ اس کا نام ہے، اور وہ گناہ گار لوگوں کو عموماً ہوتی ہے، اور وہ اتنی کوئی ورس ہوتی ہے کہ دنیا کی جسمانی بڑی سے بڑی تکلیف جو ہے وہ اس کے سامنے کچھ نہیں ہے۔ تکلیف کو تو جو جسمانی تکلیف جب تک آپ سہ سکتے ہیں وہ تو کئی لوگ اس کو انجوائے بھی کرتے ہیں۔ ام، جو گرمی کو دیکھیں تو میں خود 1.5-2 گھنٹے اسٹیم روم میں، سونا میں شدید گرم جب ہوتا ہے تو اس میں لکڑی پہ کمر تھوڑی ساڑتا ہوں، اسے کہتے ہیں صحت کے لیے اچھی ہوتی ہے، تو میں کرتا ہوں وہ، اور بہت سے لوگ ہیں وہ کرتے ہیں۔ پھر ٹھنڈے پانی یخ پانی سے نہاتا ہوں، یہ انڈیویجولسٹ بھائی جانتے ہیں یہ ساری باتیں۔ تو وہ جو برف والا پانی ہوتا ہے اس میں جا کے سیدھا اس کے بعد جا کے نیچے کھڑے جاؤ، اسے کہتے ہیں کہ آپ کے اندر قوت مدافعت پیدا ہوتی ہے، لانجیٹیوٹی کے لیے اچھا ہے، سب کچھ ہے۔ تو یہ جو جسمانی جو تکلیفیں ہیں یہ ہم لوگ سہ سکتے ہیں، اور وہ ظاہر ہے وہ اتنے ٹیمپریچر پہ تو نہیں ہے کہ بندہ مر ہی جائے، لیکن وہ میکسیمم ایکسٹریم پر آپ لے کے اس کو جائیں تو وہ اٹس گڈ فار یور ہیلتھ۔ تو جہنم کا جو اصل جو کانسیپٹ ہے وہ جسمانی تکلیف دینا ایسا نہیں ہے، قرآن میں ہے۔ اب میں زیادہ کیا کہہ سکتا ہوں، بس یہی کہہ سکتا ہوں کہ میٹافورز ہوں گے، زیادہ تو میں اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکوں گا۔ لیکن علامہ اقبال کا ایک بھجن، وہ ایک واقعہ ہے، ایک شعر ہے، وہ علامہ اقبال بھی جو ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے، وہ ویسے تو بہت بڑے نیک مسلمان بھائی تھے ہمارے، لیکن وہ نیک بھی تھے بہت جی، آزاد آپ خیال کو تھے پتا اس معاملے میں۔ انہوں نے ایک قتل کر دیا تھا 17 سال کی عمر میں؟ ہاں وہ تو بھجن لاؤ بالی میں کر دیا ہوگا انہوں نے لیکن نہیں جو نہیں، ان کی آپ کو اس سوچ قتل جو کا ہے، قصہ نہیں پتا کیوں کیا تھا؟ مجھے سننے میں آیا ہے کہ وہ کوئی اپنے ان کے کوئی وہ کسی خاتون سے انہیں عشق ہو گیا تھا۔ ہاں، سیالکوٹ کی ایک بائی تھی جس سے ان کو، سیالکوٹ کی یا لاہور کی تھی، جن سے ان کو عشق ہو گیا تھا، اور اوہ کوئی رقیب تھے ان کے، اس کی وجہ سے جا کے انہوں نے بائی کو چھری سے مار دیا تھا، اور اس مار ٹائم یہ دیا 17 تھا۔ سال کے تھے، اور آپ کو پتا کہ وہ وقت ہیں جب لوگوں نے اپنی عمریں بھی کم لکھوائی ہوتی تھی۔ ہاں ہاں جی، ہاں جی، ہاں جی۔ تو یہ جوینائل کرائم میں تو نہیں مانتا، علامہ اقبال تو بس کیا ہم کہیں، مکڑا اور بھجن مکھی غلطی لگتا ہے، ہوگی اسی لیکن اسی اسی پاداش میں لکھی تھی انہوں نے۔ ہاں جی، بالکل بالکل۔ لیکن وہ ان کا ایک قول شاید وہ بھی اس کے بعد ہی ان کو سمجھ میں آیا ہو، اچھا، وہ کیا کہتے تھے کہ
وہ آپ نے شاید ان کا جاوید نامہ ایک ہے، وہ فارسی میں ان کا کلام ہے، جس میں وہ تمام پلینٹس پر جاتے ہیں، آسمانوں پہ سیر اچھا کرتے ہیں، جنت جہنم میں بھی جاتے ہیں، شیطان سے بھی بات کرتے کیا ہیں۔ غالب میں 2 سیکنڈ بات کر سکتا ہوں؟ جی 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 سر ضرور. تھوڑا سا مجھے کوشچننگ ایک طریقے سے حکیم سی سے کافی دفعہ السلام علیکم جی، پہلی تو جی جی، کافی وعلیکم دفعہ السلام ان کو بھائی جان، دیکھا ہے، بات کرتے سنا ہے، اور بٹ میں ایک چیز مجھے ہمیشہ وہ کرتی ہے کہ موسٹ آف دا کانورسیشنز اور جو آرگیومنٹس پریزنٹ کیے جاتے ہیں، جو ورژن آف انڈرسٹینڈنگ لیٹس سے وحدانیت اسلام، کیا قرآن ٹھیک ہے نہیں ہے، آپ ایک ویری اسپیسیفک آئیڈیالوجی بتاتے ہیں جو کہ ٹریڈیشنل یا جو کہ نون اسلام ہے وہ نہیں ہے. مطلب آپ بہت سارے ٹائمز پہ تو میرا آپ سے کوشچن یہ ہے کہ آپ کو کیا جی لگتا ہے کہ کیا یہ جو انڈرسٹینڈنگ آف دین اوور اے پیریڈ آف فیو منتھس میں نے دیکھا ہے، کیا وہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے پاس ہی ٹھیک آئی ہے اور باقی سارے جو لوگ ہیں، کیونکہ آئی ہیو نیور سین یو کامنٹ، آئی ووڈ لائک یو ٹو کامنٹ، کیونکہ مجھے فیل ہوتا ہے کہ کبھی بہت سارے لوگ جب یہ دیکھتے ہوں گے، جیسے ہماری سوسائٹی میں آپ دیکھیں گاندھی صاحب ہیں، جو جب آپ اسلام کو ایک ماڈرنسٹک وے میں پریزنٹ کرتے ہیں جسٹ ٹو سے کہ اچھا یار یہ شاید اچھا لگ جائے ماڈرن ٹائم میں، تو دیکھنے کو تو یہ بات ٹھیک ہے کہ شاید ہو جائے، لیکن ایکچولی اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ وہ پرولونگ ہو رہا ہے، جہاں پہ ایکچولی ہمیں یہ بات بہت سارے اینگلز پہ یہ بات ہم یہاں پہ یہی چینل اسی لیے ہے کہ اس میں ہولز ہیں، اس میں غلط مورلز ہیں، لیکن جب آپ اس کو اس لینس سے پریزنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اچھا نہیں یہ تو اس نے غلطی کر دی، یہ اس نے غلطی کر دی، یہ تو ہے ہی نہیں ایسے، اس کو ہٹا دو، اس کو ہٹا دو، تو ڈو یو ہاؤ ڈو یو سی واٹ از یور پرنسپل اسٹینڈ ان کے کیا جو دین موجود ہے، اور موجود سے مراد وہ نہیں ہے جو آپ سمجھتے ہیں، موجود سے مراد وہ ہے جو کہ جس پہ اجماع ٹریڈیشنل ہے جو ہے۔ قوم کا امت کا وہ، اور آپ یا اس میں کیسے دیکھتے ہیں آپ اپنی پوزیشن کو؟ گولڈن بھائی آپ کا سوال بہت پیچیدہ ہے، وہ ٹائم بہت زیادہ لگ جائے گا، جواب دینے میں کوشش کروں گا اختصار سے بیان کروں۔ دیکھیے گاندھی صاحب اور جتنے بھی لوگ ہیں وہ دین کی اشاعت کر رہے ہیں، اپنے حساب سے بہت بھلا کام کر رہے ہیں، میں تو صرف اپنی رائے دیتا ہوں۔ میں اور آپ نے کہا کہ دوسروں کا اسلام صحیح ہے یا میرا صحیح ہے، مجھے نہیں پتا بھائی جان، مجھے نہیں جو تو سمجھ میں آپ آتا کی ہے بس رائے میں کس چیز پہ بیسڈ آنیسٹلی ہے؟ جو ہے وہی بات کرتا ہوں، اور میری اپنی باتوں میں کنفلکٹ ہوتا ہے۔ ابھی دیکھیے میں نے آپ کو وہ دوزخ کے اور جہنم کی وہ بات کہی، ابھی میں وہ کرنے لگا تھا علامہ اقبال کی بات میں کر کے جاؤں گا، لیکن میں ویسے آپ کو جواب دے رہا ہوں جلدی سے کہ وہ جو باتیں ہیں وہ تو مجھے خود بھی کنفرم نہیں ہے، کیونکہ میں تو مر کے واپس نہیں آیا نا۔ جو یہ مختلف لوگوں کی رائے ہیں جو مجھے سنی ہے، کچھ اچھی لگی بات، مکمل طور پہ مانا نہ مانا، وہ دیٹس اے ڈفرنٹ ڈبیٹ، لیکن میرا صرف اتنا ہے کہ ہر بندے کی بات سنو، ہر بندے کی بات سنو، اور جو بات صحیح لگے وہ اگلے سے ڈسکس کرو اوپنلی، اور لیکن گھاٹ آپ گھاٹ کا کو یہ پانی نہیں پیو لگتا، بس۔ آپ کو اس اسٹینڈ سے یہ نہیں لگتا کہ دس پینٹس اے پکچر، اے ویری لبرل پکچر آف اسلام، کہ شاید اسلام تو بہت وہ ہوتی رہے بھائی جان، اب ہم جب تک انسان زندہ ہے وہ تو لبرل بات کرے، جو بات سچی اس کو لگ رہی اونیسٹلی بات کرتے رہیں بس آپ، وہ کوئی نہیں، جو آپ کو سچ لگ رہا ہے بس آپ بولیں، خیر ہے۔ اور پھر میں شکر اللہ کا کہ دنیا کے اس خطے میں ہوں کہ یہاں پر سچ بولنے کو پسند کرتے ہیں۔ پاکستان میں بول رہا ہوتا تو وہ تو ظاہر ہے مجھے آلریڈی دور سے بھی کتنے ہیں وہ لیبل لگ وہاں چکے آپ کے ہیں، اوپر میں فتوے کہیں لگ گئے ہیں مسلم۔ ابھی تک، حالانکہ آپ نے کوئی بات بھی نہیں کی. نہیں نہیں 5-7 دفعہ یہ کہہ چکے ہیں کہ حدیثوں ہیں تو ویسی سائڈ پہ کر دو ہاں تو ہاں تو حدیثوں وہ کو سائڈ حدیثوں میں کے اس لیے انکار کیوں پہ ہی ان کیونکہ کو وہ، مرتد قرار دے دیا گیا. وہی نا، وہی ہاں وہ اب حدیثوں کا تو یہ کہ وہ تباسیوں نے لکھی ہے، میں تو اس حساب سے کہتا ہوں، میں تو 5 سال دفعہ کیا مجھے تو 1000 دفعہ پوچھیں گے وہ کیسر بھائی مجھے کہہ رہے تھے کہ تم حدیثوں کو مان لو تو تم میرے دینی بھائی ہو، بھائی میں آپ کو آپ خوش رکھنے کے لیے میں کیسے مان لوں؟ اصل میں تو میں بات تو ہمیں کوشچن وہی اس لیے کرنی ہے پوچھ رہا جو تھا ہمیں کہ سمجھ آ رہی ہے بس۔ یو آر میں اے غلط بھی کہہ رہا ریگولر، ہوں گا، میری بہت زیادہ باتیں غلط ہوں گی، کوئی میں نہیں، میں انسان صرف ہے، اس لیے غلط پوچھ رہا تھا کہ آپ چونکہ یو آر اے ریگولر وزٹر آف دا چینل، اور آپ بہت سارے لوگ ایک سٹینس پہ آ رہے ہوتے ہیں، اور آپ جیسے جو ایک آپ کا جو سٹینس ہوتا ہے، آئی جسٹ وانٹڈ ٹو سی کہ بہت سارے جو سننے والے ہیں اس میں وہ یہ سمجھتے ہیں، یہ دیکھتے ہوں گے کہ اچھا یار ہر چیز اپنی امپلیمنٹیشن پہ ہے، تو ہمیں ایٹ لیسٹ آئی فیل کہ دس از گوئنگ ٹو ہیلپ، اینڈ آئی ووڈ لائک ٹو سی اوپینین فرام سبسٹانشا اینڈ ڈالی اینڈ غالب کے جیسے اچھا کام کر رہے ہیں گاندھی صاحب کے، وہ ٹیم ڈاؤن کر رہے ہیں، لیکن جس طرح جب بھی جی آپ یہ نوشن دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی اسلام بڑا ویریبل اور فلیکسیبل ہے، جو پسند آئے لے لو، یہ اتنی کھلی کھلی باتیں ہیں، یہ ایک ایسا امیج جو جس کو نہیں پتا، لیٹس سے جو آڈینس ابھی سن رہی ہے، ہندو ہیں جو ابھی کنورٹ ہونا چاہتے ہیں اسلام، کرسچن ہیں، ایکس مسلمان ہو چکے ہیں، بھائی ان جان کو میں تو شاید کسی یہ کو نہیں امیج کہوں گا جائے گا کہ کنورٹ یار یہ ہونا۔ تو بڑا فلیکسیبل ہے، جو مرضی کر لو،
جی میں غامدی صاحب پر آپ کا دو نقطے کہہ لوں جو آپ نے کیونکہ ان کا سوال دوسری دفعہ آپ نے پوچھا پہلے دفعہ میں بتا نہیں سکا. غامدی صاحب کی میں اس لیے رسپیکٹ کرتا ہوں کہ ایٹ لیسٹ ان کے جو ہے وہ سن کے مجھے شرمندگی نہیں ہوتی. وہ کوئی شرمناک باتیں نہیں کرتے, سب کے حقوق کی بات کرتے ہیں, سب سے ان کے حساب سے اچھی ہیں. لیکن ظاہر ہے میں تو ان کو فالو نہیں کرتا, تو میں نہ ہی میں نے ان کو بہت زیادہ سنا بھی نہیں ہے, تو میں نہیں تو میں نے جو ہے ان کو ایگزامپل دی زیادہ تھی وہ. ڈسکس نہیں کر سکوں گا. لیکن مجھے اس لیے پسند ہے کہ بقیہ لوگوں کی طرح وہ ہارڈ لائنر نہیں ہے. وہ کم از کم مجھے اتنا پتا ہے کہ غامدی صاحب مجھے مرتد نہیں کہیں گے یا نہیں کافر آپ نہیں کہیں گے. بات سمجھے نہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ان کو فالو کرتے ہیں. آف کورس جی ہم جی بھی انہیں رسپیکٹ, ایکچولی میں ان کو بہت رسپیکٹ کرتا ہوں کہ وہ ٹیم ڈاؤن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس ایکسٹریمزم کو. میں یہ نہیں کہہ رہا آپ ان کو فالو جی کرتے جی ہیں, میں کہہ رہا ہوں آپ کا سٹینس بھی اسی طرح کا ہے کہ اچھا بہت فلیکسیبل ہے, چیزوں کو مان لو چھوڑ دو. تو ایک سننے والے کو شاید یہ فیلنگ آئے کہ اسلام بڑا ہی کوئی ریلیکسڈ ریلیجن ہے. جی بھجن میرے حساب میں تو جو بھی مذہب آپ لے لیں, ہندوازم ہے, عیسائیت ہے, زردشت ہے, یہ سب اپنے اپنے وقتوں کے حساب سے بہت ریلیکسڈ ہے, اور ہر ایک نے اپنے اپنے حساب سے اپنے اپنے وقت کے چیلنجز کو ریزولو کیا وہاں اس وقت کے جو بھی مسئلے مسائل تھے. اب اس وقت اگر آپ ان کو دیکھیں گے تو آپ کو ان میں ہر ایک میں کوئی نہ کوئی نقص نظر آئے گا. وہی چیزیں ہمیں ریفارم کرنی ہوگی. یہ سوچنا ہے کہ جن چیزوں پر ہم لوگ بیٹھ کر کے وہ اپنا معاشرے کا بیڑا غرق کر رہے ہوتے ہیں, یہ ہم کیا واقعی اس مذہب کا وہ اپنا بیسک کور ہے یا نہیں ہے. نہیں ہندوازم کی لیکن مثال ہے, اگر ہندوازم میں اگر آپ دیکھیں. اس میں جی کوئی پرابلم ہے تو پھر وہ گاڈ کا میسج نہیں ہے, پھر اس کو فالو کرنا کیوں ضروری ہے؟ میرا آپ سے یہ کوشچن بھجن ہے. وہ گوڈ کا میسج اپنے وقت کے حساب سے ہوتا ہے نا. اب دیکھیں میں آپ کو ہندوازم کی ایک بات بتاتا ہوں. ہندوازم میں کاسٹ سسٹم ہے, آج کے وقت میں کتنی مصیبتیں پڑی ہوئی ہیں, لیکن ہو سکتا ہے جب کاسٹ سسٹم شروع ہوا تھا, میں اپنے تمام جتنے بھی لوور کاسٹ کے لوگ ہیں بہن بھائی ہیں ان سے معذرت کے ساتھ, میری بات کو برا نہ منائیے گا. ہو سکتا ہے جب شروع ہوا ہوگا تو وہ ہو سکتا ہے کہ جو لوویسٹ کاسٹ کے جو لوگ ہیں وہ لوویسٹ ہوں گے ہی نہیں. اس زمانے میں جو لوگ کام کرتے ہیں, محلے کی صفائیاں کرتے تھے, وہ بہت بڑے اچھے رسپیکٹیبل لوگ ہوں گے, نالیاں صفائی کرتے ہیں, بڑے ہیرو ہوں گے اپنے وقت کے. لیکن وہ آہستہ آہستہ کیونکہ پھر وہ اس کی لوگوں نے دیکھا کہ محسوس کیا کہ یہ کام تو کیونکہ جب دیکھیں سویلائزیشن تو 8,000 سال پہلے ہوئی ہے. جتنے بھی ریور بینکس ہیں, میسوپوٹیمیا یا نیل ویلی ہے یا یہ انڈس ریور ویلی ہے, ان تمام جگہوں پر ہوئی ہے نا. تو وہاں پر کیا تھا کہ وہاں پر تو نہیں لوگ اکٹھا, وہ جتنے بھی آپ کے ہنٹر گیدررز تھے, ان کی نہیں تو سوچ جب آ کر وہاں پر رہنا شروع ہوئی ہے, اس وقت تو ان کی ضرورت تھی اس چیز کی. یہ جینوئنلی انسانی, بندے کو یہ سب مختلف کام انسانی کرنے ہوا نا, جب یہ سب تو انسانی آپ ہوا, میری بات اس میں سمجھ رہے ہیں, خدا تو تو اس نہیں وقت جو نظر ہے آ اس کی رہا ضرورت کہیں. تھی, اب جو ہے اب اس کی ضرورت نہیں ہے. اب اس کا بلکہ نقصان ہے اس کے, کیونکہ اب تو ہر معاشرہ اس طرح سے بن گیا ہے, کھل گیا ہے. تو یہ کہ وہ پرانے وقتوں میں جو چیزیں تھیں, اب ہم نے صرف یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا وہ اس مذہب کا اساس ہے یا نہیں ہے. اب ایک چیز ہے, مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کہ یا چھوٹی بچی کی شادی تو اب پاکستان میں کوئی نہیں کرتا, 6 سال کی بچی کی بھی, میرے تو خاندان میں کسی نے بھی نہیں کی, اور نہ ہی لونڈیاں کوئی رکھتے ہیں ہم لوگ, وہ بھی ختم ہو. تو اب ہم اس پہ بحث ویسے ایک ایز اے ایکیڈیمک بحث تو کر سکتے ہیں, لیکن ہم اس کو کیوں اپنے مین ٹاپک کیوں بنائیں, یا کسی سے اس بات پر اتنا مسئلہ ہم کیوں کریں. نفرت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ ایک وقت میں جو بھی معاملہ تھا اس وقت کے نہیں تو حساب سے تھا. اگر خدا یہ کہہ ایکٹیوسٹ رہا ہے کہ فائدہ نہیں. لانڈی رکھیں اور چھوٹی بچی کی شادی کریں, تو کیا وہ خدا غلط نہیں ہے؟ میں آپ سے آج کے وقت کی بات کر رہا ہوں نا, کہ اس وقت تو ظاہر ہے, لیکن اس وقت دیکھیے میں آپ سے وہ یہ کر رہا ہوں کہ ہر مذہب جو بھی آپ لیں گے اس کا ایک مین چیلنج تھا. وہ اپنے وقت کے حساب سے چیلنجز نے ریزولو کیے. اور دیکھیے لونڈی اور بچی کی جو مثال ہے, وہ تو میں بھجن جانتے ہیں, غالب بھائی جانتے ہیں کہ میں دونوں کے خلاف, اور میں تو مانتا بھی نہیں کہ یہ اسلام میں قرآن کا تو میسج یہ ہے بھی نہیں. نہیں تو تو ہم ڈسکس قرآن میں کر تو چکے ہیں پہلے اچھا بھی, ٹھیک کریں گے, پھر ٹھیک ٹائم پھر مزید اور نکل جائے گا. میں آپ کو علامہ اقبال کی تو باتیں سنا کر نکلوں گا, ٹائم بہت لے لیا میں نے ٹھیک ہے غالب بھائی ٹھیک کا. ٹھیک ٹھیک تھینک یو. بس اینڈ کرتے ہیں ہم. ہاں جی بھجن اینڈ کرتے ہیں. بھجن میں آگے بڑھنے سے علامہ پہلے میں اقبال کی ایک 2 باتیں لائن سن کا لیجیے, وہ بڑی کامنٹ پیاری ڈالنا باتیں چاہوں گا کہتے اس ہیں کہ جہنم سے متعلق. سر. بس وہ 2 آگے ہاں منٹ جی جو ہاں بڑھنے ہے. جی, چلیں ڈال دیں ایک لائن کا کومنٹ. ایک لائن کا جی جی کامنٹ یہ ہے کہ جو آپ نے ان سے سوال کیا نا, انڈیویجولسٹ, نہیں, یہ گولڈن گولڈن ایج, سوری, سیدھی ساری بات یہ ہے کہ دیکھو میں ہمیشہ بولتا ہوں ریلیجنز کی جو بک سروائیو کری ہے نا, یہ بلابز ہیں, مورل بلابز ہیں. حکیم جی بہت اچھے انسان ہیں, اس لیے اس بلاب میں سے جو یہ اپنے لیے کارو آؤٹ کرتے ہیں نا شیپ, وہ بہت بیوٹیفل ہے. اوکے, کوئی بہت ہی ڈپریوڈ بندہ اسی بلاب میں سے کچھ بہت ہی ڈپریوڈ کارو آؤٹ کر سکتا ہے. اوکے, تو یہ جو ہم ان سے کہہ رہے ہیں نا کہ یہ پرولونگ کر رہے ہیں کوئی چیز, یہ ان کا نیچرل وہ ہے. اوکے, ہی از اے نیچرلی گڈ پرسن, تو نیچرلی وہ اس بلاب میں سے جو کارو آؤٹ کریں گے نا, وہ بہت سندر ہوگا. اوکے, گامدی صاحب جیسے آپ بتاتے ہیں از اے ویری گڈ پرسن, تو اس بلاب میں سے اس کی جو بھی انٹرپریٹیشن کر رہے ہیں,
وہ کسی اور طرح سے انٹرپریٹ نہیں کر سکتے اس چیز کو، کیونکہ وہ بندے نہیں ہیں، ان کی وہ نیچرل، ان کا مورل کمپس وہ ہے ہی نہیں. دیٹ واز جسٹ مائی انپٹ. چلیں ٹھیک ہے حکیم جی کنکلوڈ کریں آپ اپنی بات، بس پھر اس کے بعد ہم اینڈ کریں. میں کنکلوڈ کر رہا ہوں وہ علامہ اقبال کے اسی قصے سے. وہ جب وہ گئے انہوں نے دوزخ کو دیکھا تو انہوں نے پوچھا کہ یہ تم اتنے اپنے اندر، تمہارے اندر آگ کہاں سے آئی ہے، جو تم اتنے لوگوں کا تمہارا حساب کتاب ہے، اتنے لوگ آئیں گے تو آگ کہاں سے لاتی ہو؟ تو وہ اس نے کہا کہ جو یہ اہل دوزخ جو بھی یہاں آتے ہیں اپنے انگار ساتھ لاتے ہیں. تو وہ یہ کرسچینٹی سے یہ بات آتی ہے، کرسچینٹی سے ہی آتی ہے بھجن، بس ساری بات یہ تو ڈانٹے بھی نہیں کہتا ڈیوائن کامیڈی میں. ہاں اور ڈیوائن کامیڈی میں بھی بائبل سے آتی ہے، اور بائبل پھر انہوں نے ڈانٹے پڑھا ہوگا، اور کافی سارا نیچے بھی ہے، کافی سارا فرائیڈے نیچے بھی ہے. اقبال نے یہ ساری چیزیں پڑھی ہوئی تھی نا، ماسٹر تھا پلیجرزم کا. ہاں اچھا اچھا اچھا. چلیں حکیم جی تھینک یو، بس اینڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے بھجن، پھر نیکسٹ ٹائم بات ہوگی آپ سے. ہاں سیٹرڈے کو بات کریں گے. اوکے. لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے چینل کو پیٹریون پر سپورٹ کر سکتے ہیں. پیٹریون کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے.